اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیہ سید المرسلین۔ آج کا یہ جو ثانیہ 2-3 دن پہلے ہوا ہے، اس کے بعد بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا یہ فرشتہ تو اللہ کے ہاں پہنچ گیا ہے، لیکن ان کے والدین کے پاس سانسوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ شاید اس دکھ کو زندگی میں کبھی بھول پائیں۔ ہم دعا گو ہیں اللہ پاک ان کو بہتر نعم البدل، صبر اور ایسی چیز عطا فرمائیں جس سے وہ آخرت میں ان کی بخشش کا ذریعہ بنے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت ہو، اور کبھی مالی طور پہ ان کے گھروں میں کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور اس کے بعد میں بریگیڈیئر ہاشمی صاحب اور ان کے اس اساتذہ کی ان کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں کہ جو آج وہ محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو بھی اس بچے کے صدقے، ان کی پیرنٹس کی، ٹیچرز کی، بریگیڈیئر صاحب ان سب کے لیے آسانیاں فرمائیں اور کوئی ایسا ذریعہ بنائے کہ ہم سب کی بخشش کا وہ بچہ ذریعہ بنے۔ تو میں شکر گزار ہوں چودھری صاحب کا، خالد بھائی کا، میاں مدین صاحب کا، بریگیڈیئر صاحب کا، میڈیا کا، کسان اتحاد کا، وکلا کا اور سول سوسائٹی کے لوگوں کا کہ آج وہ یہاں تشریف لائے اور اس دکھ میں اور اس پرامن احتجاج میں وہ ہم سب مل کر ایک پلیٹ فارم پہ اپنا میسج جو دینا چاہ رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں یہاں تھوڑی سی ایک بات کہوں گا کہ کہا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کو نہیں بلایا، اور اسکول کے تو لوگوں کو میرا خیال ہے کہ آج کال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ والدین کے بعد سب سے بڑا دکھ ہی ان کا تھا۔ آج تو ان کو خود آنا چاہیے تھا، جب ہم نے پوری پبلک کو کال کیا تھا تو وہ خود آتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی، لیکن پھر بھی گاہے بگاہے ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ ہم اکٹھے ہوں، اسکول کا پلیٹ فارم ہو، ٹرانسپورٹر کا ہو، یہ ہماری انتظامیہ کا ہو، پولیس کا ہو، ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تاکہ آئندہ ایسے واقعات جو ہیں کسی اور ماں باپ کے گھر میں اس طرح کی تکلیف دہ چیزیں نہ ہوں۔ جہاں میرے بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں کوئی انتظامیہ کسی دوست کی بات کہیں کو ڈرائی نہیں کرنا چاہتا یا کسی کو کوئی ٹارگٹ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے والدین کی ذمہ داری کا بھی کہا گیا، ہمارے شہر والوں کی ذمہ داری کا بھی کہا گیا۔ اگر نہیں بات ہوئی تو ایک رکشے والے کی ذمہ داری کی بات نہیں ہو سکتی۔ مجھے یاد ہے آج سے 30-35 سال پہلے جو گھوڑے کے ساتھ ایک سواری چلتی تھی جسے تانگا گھوڑا کہتے تھے، اس پہ بلدیہ کی ایک تختی لگتی تھی اسٹیل کی، جس پہ یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کاؤنٹنگ میں کتنے گھوڑے چل رہے ہیں اور کتنے ٹانگے چل رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ آج ہمیں نہیں پتہ کہ جس رکشے میں بیٹھ رہے ہیں ہمارے بچے، یہ ہمیں کہاں لے کے جائے۔ نہیں پتہ ہمارے پاس کتنے رکشے اس وقت صرف اس پورے والے شہر میں، نہیں پتہ کہ یہ گورنمنٹ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکی بدقسمتی سے کہ یہ موٹر سائیکل ہے، یہ رکشہ ہے، اس کو ڈکلیئر کیا کرنا ہے، اور نہیں سمجھ آتی کہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک موٹر بائک ہو یا رکشہ ہو یا کار ہو، آپ اس کو ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر چلائیں۔ چلے ہم جہاں تک مان لیتے ہیں کہ آپ اس کو چلائیں گے، لیکن جس ٹرانسپورٹ سے میرا تعلق ہے، 6 مہینے کے بعد موٹر وے کا اگر ہمارے پاس ٹریننگ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو ہماری کمپنیز، آئل مارکیٹنگ کی کمپنیز ڈرائیور کو جگہ نہیں دیتی گاڑی چلانے کے۔ ایکسیڈنٹ وہاں بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں کو نیٹ اینڈ کلین چیزیں ہیں، لیکن 6 مہینے کے بعد ہمیں جا کے موٹر وے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد ڈرائیور کو وہاں آنا پڑتا ہے۔ یہاں مجھے ایک سیشن بتا دیں کہ جو اس رکشے والے کے لیے کیا ہو کہ چلیں آج ہم ان کو کوئی ٹریننگ دے دیں۔ اس ٹریننگ کی تو ہماری پوری قوم کو ضرورت ہے۔ چلیں ہم اپنی جگہ پہ تو ٹریننگ نہیں لے سکے، لیکن خدا را ان کو آپ لائسنس نہ دیں، لائسنس کے بغیر چھوڑ دیں، کوئی ٹریننگ سرٹیفکیٹ، کوئی ایسی چیز ان کو دے دیں جس سے یہ پتہ ہو کہ کون چلا سکتا ہے، کس کو ٹریننگ سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے،
کس کو نہیں مل سکتا، اس میں ایج کتنی ہے، اس میں اس کا پولیس ریکارڈ کیا ہے، تاکہ یہ شہر یا ہماری یہ چیزیں یہ ساری محفوظ ہو جائیں. ہماری بیویاں ہمارے بچے سارا دن اس میں گھومتے ہیں، نہیں پتہ ہم کس کے ساتھ پھر رہے ہیں. دوسرا بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ پوری قوم ایک ہونا بہت ضروری ہے، لیکن آپ 10%، 5%، 20% چیزوں کو تو غلط کہہ سکتے ہیں. اور یہاں ذمہ داریاں جہاں جہاں ہیں، فرائض اور اپنی اپنی ذمہ داریاں جہاں عوام میں کھڑی ہیں وہاں اداروں میں بھی برابر ہیں. ہمیں سب سے جو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کبھی بھی سال سال کسی پلیٹ فارم پہ کسی ایشو کو لے کے سوسائٹی نہیں چاہتی، مجھے نہیں پتہ، انتظامیہ نہیں چاہتی، مجھے نہیں پتہ، جس کی کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے وسائل سے سٹی کے اندر رہتے ہوئے حل ہونے والے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے. اگر یہی کوارڈینیشن ہوگا تو انشاءاللہ یہ چیزیں زیادہ نہیں تو ہم جس حد تک ختم کرنے کی کوشش کریں گے ضرور ہوگی. میں یہاں ایک بات اور آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں، ڈرگز جو ہیں اس شہر میں نہ تو کوئی ڈی ایس پی صاحب ساتھ لے کے آتے ہیں، نہ کوئی ڈی پی او صاحب ساتھ لے کے آتے ہیں، ہماری سوسائٹی کے لوگ ہی ہیں جو بیچتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آج آپ جس نکڑ پہ رات کو 10 بجے کے بعد جاتے ہیں وہاں آپ کو 4 لوگ بیٹھے کوئی نہ کوئی انجیکشن لگا رہے نظر آ رہے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ یہ 100% ہمارا شہر اس سے پاک صاف تھا. آج پھر نہیں پتہ، رات کو جو جگہ خالی ہے، جو بائک کھڑی ہے، ہمیں کچھ نہیں مل رہا. جب اس سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے جی 4000 روپے میں نے اٹھائی ہے. اب دیکھیں 4000 روپے میں اگر وہ اٹھا رہا ہے تو اس کو تو کچھ نہیں مل رہا. صرف اگر ہم ڈرگ کو کنٹرول کر لیں تو ہمارا یہ مسئلہ، بہت سارا جو مسائل ہیں شہر کے وہ حل ہو سکتے ہیں. ایک تجویز